وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آخری عشرے کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصی، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ لوگو یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے
جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بد نصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقی۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لغو گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے، اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2